الحمد لله الذي لا يرجى لكسب الشدائد إلا هو ولا يدعى لدفع المكائد إلا هو وما طلب العارفين في الكونين إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا هو أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا صدق رسوله النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، یہ محض اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا کہ جس کو چاہے وہ ایمان دے دے اور جس سے چاہے لے لے، تو مجھ کالے کروٹے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، لیکن اللہ نے وہ مقام دیا، ایمان عطا فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرمہ، یہ اسلام لے آئے، یہ پہرے دار ہوا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے، یعنی جو پاسبان کھڑے ہوتے ہیں دروازوں میں، یہ وہاں پر ان کی ذمہ داری تھی۔ تو عمائدین کا وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور وہ انتظار میں تھے کہ اندر جو وفود پہلے سے موجود ہیں جب وہ واپس آ جائیں تو ہماری باری آئے گی۔ حضرت اکرمہ انہیں بھیجا کرتے تھے اندر۔ اتنے میں بلال رضی اللہ، اچھا یہ سب بڑے عمائدین، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام سے کپڑوں میں آئے، اور اکرمہ نے عزت سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزت سے ان کا استقبال کیا اور دروازہ فوراً کھول دیا کہ تشریف لے جائیں، یہ چلے گئے اندر۔ تو وہاں جو وزراء بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کھڑا ہوا، اس نے یہ کہا کہ ہم اتنی حیثیت والے ہیں، نسب حسب والے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ایک کالا حبشی نوجوان آیا، آپ نے اسے اندر جانے دیا۔ تو اس نے کہا یہ وہ ہیں کہ جب مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا تو لوگ خوشیاں مناتے تھے، کفار خوشیاں مناتے تھے، انہوں نے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے صعوبتیں برداشت کی ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور ان کو یہ اجازت ہے کہ یہ جس وقت چاہے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے میرے دوستوں کون ہے ایسا کہ صدر یا وزیر اعظم جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے حیثیت یقیناً ہوگی، ہم جیسے انسان ہیں، اور کتنے ایمان والے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں سارے، لیکن ہم میں سے کون ہے جو براہ راست صدر یا وزیر اعظم سے ملاقات کر لے؟ بلکہ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک عام کاؤنسلر سے ملاقات کے لیے پہلے وقت لینا پڑتا ہے، اور وہ جو کائنات کے سردار ہیں۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا سفر حرمین شریفین کے موقع پہ کہ وہاں لاکھوں کا مجموعہ ہے، کم و بیش پورے سال میں حج کو ملا کے 3-3.5 کروڑ لوگ تو وہاں جاتے ہوں گے۔ ایک عمرے پہ جانے کے لیے کم و بیش جو خرچ آتا ہے، ایوریج اوسطاً جو خرچ آتا ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے، کم سے کم بھی اگر لگائیں، اور سب کچھ اگر شامل کر لیا جائے، کھانا پینا گھومنا پھرنا، تو 3 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ حج کم سے کم 10.5 لاکھ روپے کا ہے، اور زیادہ کی کوئی انتہا نہیں۔
یہ پیسے ہم کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ یہ پیسے مسلمان کیوں خرچ کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی وہ محبت ہے دل میں جو بظاہر نظر تو نہیں آ رہی شاید، لیکن اندر سے راسخ ہے یہ محبت. اس محبت کی وجہ سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر لوگ جا رہے ہیں، 3-3.5 کروڑ لوگ سال میں جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت دنیا میں ہوتے تو جو شخص 10-12 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے وہ اپنا سب کچھ نہ لٹا دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو آپ کائنات کی سب سے سب سے زیادہ پیسے والی ہستی ہوتی. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. ان کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے ایمان. آج تھوڑی سی گفتگو، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پر، اسے موقوف کر کے آج ایمان کے بارے میں ذرا سی بات کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کامل ایمان کی، یعنی میرے خون رگ رگ میں ایمان دوڑ جائے، میں ایمان والا بن جاؤں. ایمان لانے کے بعد باقی ساری چیزیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نمازیں پڑھوں گا لیکن میں اللہ کو اللہ نہیں مانوں گا، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاؤں گا، تو اس کی نماز اس کے منہ پہ دے کے ماری جائے گی. اس ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ یہ ایمان کیسے بچ جائے اور آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے ساتھ جائے؟ واحد یہ چیز ہے جو انسان کے ساتھ جائے گی. اسلام کی ظاہری شکل ہوتی ہے، وہ انسان کے مسلمان کے ساتھ نہیں جائے گا. یہ مسلمان ہے، اسلام لے آیا، بس. اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنی من الاسلام، آپ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ تؤمن باللہ، اور بعض روایات میں شہادتن اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کی شہادت دینا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا. صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. زکوٰۃ ادا کرنا. تتم الحج من استطاع الیہ سبیلا، اور حج کرنا اپنی استطاعت اگر اللہ نے تمہیں دیے تو اس کے مطابق حج کرنا. یہ تو اسلام ہے. ایمان کے بارے میں جب پوچھا کہ فاخبرنی عن ایمان، ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ والیوم الآخر وکتبہ ورسلہ. ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا. کس چیز پہ؟ اللہ پر ایمان، اس کے ملائکہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کہ ہر اچھی بری چیز اللہ کی طرف سے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اور والبعث بعد الموت، ایمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن دوبارہ کھڑا ہونا ہے اور جو کچھ کیا ہے اس کا جواب دینا ہے. یہ ہے ایمان. اس ایمان کی یہ ایمان ہے کیا چیز؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بستر موت پر ہے، آخری وقت ہے. تو جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بہت قیمتی نصائح کرتا ہے، بہت قیمتی باتیں کرتا ہے، اگر اللہ اس کو ہوش دے. یعقوب علیہ السلام کا درجہ سمجھ لیجیے اور رتبہ، نبی ہیں اور اولو العزم انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں. ان کے والد یعقوب نبی ہیں، اسحاق نبی ہیں، ان کے چچا اسماعیل نبی ہیں، ان کے دادا ابراہیم نبی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ایسے ہیں کہ ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں. ان کے بیٹے یوسف نبی ہیں
اور بعض روایات میں یہودا ایک بیٹے تھے، وہ بھی نبی تھے۔ انبیاء کا خاندان ہے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ کیا تربیت ہو رہی ہوگی گھروں میں، کیا ایمان گتھا ہوا ہوگا ان کے دلوں میں۔ یہ آخری وقت میں پوچھ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے، آپ کے رب کی پوجا کریں گے، اپنے دادا اسحاق کے رب کی پوجا کریں گے، اپنے پردادا ابراہیم کے رب کی پوجا کریں گے، اپنے دادا اسماعیل کے رب کی پوجا کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مسکرائے ہیں اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ایمان تھا میرے دوستوں، اس کی قدر بتانی تھی کہ ایک نبی جو اوپر کے واسطوں سے بھی نبی ہے، نیچے سے بھی اس کی نسلوں میں بھی نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں فکر کیا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد پوجا کس کی کرو گے؟ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر لیتا ہے۔ دیکھیں صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گئے ہیں تو اتنا بڑا انہیں ٹائٹل ملا جس کے بارے میں بارہا عرض کیا جاتا رہا۔ ماحول آدمی کو بدل دیتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ماحول ہے میرے دوستوں، وہ ایمان والا ماحول نہیں ہے۔ ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے ایمان مل گیا، نہ ایمان کی حلاوت کا ہمیں پتہ ہے، اور ایمان کی حلاوت کا پتہ کب چلے گا؟ سوئی چبھتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں، دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہوئی کہ ہمیں سواری نہیں مل رہی۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعائیں مانگی ہے کہ اے اللہ، آپ مجھے ایمان عطا فرما دیجئے، کامل ایمان، و یقینا صادقہ، اور سچا پکا یقین عطا فرما دیجئے، ورزقا واسعا، اور انسان کی فطرت کو جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وسعت رزق کی دعا مانگی۔ ہم سب محتاج ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے دوستوں، ذرا سا اگر بھوک کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے۔ تنگی، پریشانی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگرچہ ایک آیت میں ہے کہ تمہارے اوپر جو تنگیاں ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، تو یقیناً اعمال کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس ایمان کی حفاظت کے جو طریقے ہیں ان میں سے سب سے بڑا طریقہ یہ ایمان محفوظ کیسے رہے گا، یہ ہے دن میں 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔ اگر کوئی طالب علم اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں کچھ دن تک نہ آئے تو اس طالب علم کا نام خارج کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہمارا طالب علم، ہمارے ادارے کا طالب علم نہیں ہے۔ اب یہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا بھی تو کوئی رجسٹر ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نام۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ چادر اڑا دیں، چادر اڑ لیں اچھی طرح۔ تو اچھا، اب یہ مجھے بتائیے کہ 5 مرتبہ کھڑا ہونا ہے، یہ ویسے ہی کھڑے ہو جائیں جا کے 5 نمازیں پڑھنی ہے، وقت ہو گیا نماز پڑھ لی؟ اس کے لیے اللہ نے اہتمام فرمایا ہے، بڑی عبادت ہے، اسی لیے اہتمام فرمایا کہ ندا دلوائی کہ آؤ نماز کی طرف آ جاؤ۔ اور دوسری چیز میرے دوستو وہ ہے استغفار۔ کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو، اپنے ایمان کی جب فکر ہوگی
تو اس غلطی کوتاہی پر فوراً رجوع اللہ ہوگا کہ اے اللہ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی فکر ہے۔ ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بعد میں بھی چیمگوئیاں کرتے رہتے ہیں بہت دیر تک کہ وہ غلطی پر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہمارا کمزور ہے، وگرنہ بدتمیزی کرنے کے بعد یہ کہ ٹھیک ہے غلطی اس کی تھی لیکن وہ کسی کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں بھی تو اتنی غلطیاں کرتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں، یا اللہ آپ بھی مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ فوراً معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ لینا، یہ ہے ایمان۔ ما اسر من استغفر من عاد کل یوم 70 مرہ، جب کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے، اور یہاں تک رجوع کریں میرے دوستوں کہ 70 مرتبہ اگر دن میں غلطی ہو جائے تو 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ بازا بازا آہت، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، ہی درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ کوئی تنگی، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے استغفار کرنا۔ استغفار کا مطلب یہ ہے الندم التوبہ، دل میں ندامت ہو جائے کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب یہ احساس ہوگا میرے دوستوں تو اب ایمان جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے، اور اگر یہ احساس نہ ہو تو ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جو چیز ہم اپنے، میں نے شروع میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو مجھ جیسے کالے کلوٹے کو کوئی یہ دولت نہ دیتا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ایمان۔ تو ہم پیدا ہوئے مسلمان گھرانوں میں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی میرے دوستوں۔ اب اس ایمان کی فکر ہر لمحے کرنی چاہیے۔ لا تسبوا احدا، ایمان کا تیسرا درجہ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دوسرے معنوں میں سب سے پہلا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو نماز کی طرف بھی رغبت ہوگی، آپ سے محبت ہوگی تو آپ کے فرامین سے محبت ہوگی۔ ہم سنت کن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ چہرے پہ داڑھی آ جائے، سر پہ ٹوپی آ جائے، ہمارا آزار ٹخنوں سے اونچا ہو جائے، 4-5 چیزیں ہیں سنت، بیٹھ کے پانی پی لیا۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں سنتوں کا ہمیں کوئی پاس نہیں ہے۔ میری خوشی سنت کے مطابق ہو، میرا غم سنت کے مطابق ہو، میرا رونا سنت کے مطابق ہو، میرا ہنسنا سنت کے مطابق ہو، میرا لیٹنا، میرا پہننا، میرا کھانا، ہر چیز سنت کے مطابق ہو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، پچھلے دنوں کہیں بات ہو رہی تھی تو ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم زندگی سے ہم مائنس کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ نہیں ہے، بالفرض یہ مان لیا، تو میرے دوستوں پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا، پھر انسانیت بھی نہیں رہتی۔ ایک بادشاہ کا وزیر تھا بیربل۔ بیربل کہنے کو تو ہندو تھا لیکن بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ اسے اسلام کی دولت اللہ نے دے دی تھی بعد میں۔ تو بادشاہ کا رات کو سوتے ہوئے چراغ گل ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ پریشان تھے۔ بیربل نے پوچھا کہ کیوں پریشانی ہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ رات کو چراغ بند ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، گھٹن تھی، قبر یاد آ گئی۔ بیربل نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے جو محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا میں جب آئے ہیں تو روشنی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے دنیا میں روشنی 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 روشنی، آپ سے قبل اندھیر تھی روشنی۔
تو کہنے لگے ہاں کہ یہ بات سچ ہے، کہ بالکل سچ ہے۔ بادشاہ نے کہا بالکل سچ ہے۔ کہنے دنیا میں کتنے عرصے رہے ہیں وہ؟ کہنے وہ 63 سال رہے ہیں دنیا میں۔ کہنے 63 سال کی برکتیں، روشنی قیامت تک وہ پھیلا گئے۔ 1400 سال، 63 سال کی زندگی میں دنیا میں زمین کے اوپر روشنی پھیلا گئے۔ 1400 سال ہو گئے انہیں زمین کے نیچے ہیں، کتنی روشنی ہوگی ذرا تصور کریں۔ کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ بادشاہ مسکرا دیا۔ یہ میرے دوستو، یہ باتیں ایسے ہی نہیں ہیں، کبھی تنہائی میں سوچنا چاہیے۔ دنیا سے چلے جانا ہے کیا مطلب؟ ٹھیک ہے ایک وقت تک بڑے نہیں رہے سب، یہ ایک دستور ہے، لیکن اصل ہے اگر ایمان سلامت ہے، ایمان حفاظت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پے در پے نقصانات ہوئے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ غمگین نظر نہیں آتے؟ کہنے الحمدللہ ایمان سلامت ہے، اس بات پر خوش ہوں۔ ایک بزرگ تھے، یہ تابعی ہیں، ان تابعی ربی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک بڑے محدث نے واقعہ لکھا ہے کہ ساری زندگی یہ ہنستے نہیں تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہنستے نہیں ہیں؟ کہنے لگے مجھے یہ فکر ہر وقت لاحق رہتی ہے کہ آخری وقت میں ایمان اپنے ساتھ لے جاؤں گا یا نہیں، اس لیے ہر وقت متفکر رہتا ہوں، ہنسنے کا دل نہیں چاہتا۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ تو ان کا جب انتقال ہوا تو جب انہیں غسل دیا جا رہا تھا تو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا، غسل دینے والوں نے، کہ ان کا چہرہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ یہ تابعی ہیں، اس کا مطلب ایمان دنیا سے لے کے گئے ہیں یہ اپنے ساتھ، دیکھیں مسکراتے ہوئے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی نصیب فرما دے، اور ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔